اچھا، اب آتے ہیں، پہلے مجھے بتائیں کہ کلام کیا چیز ہے، فلسفہ کیا چیز ہے، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں کہتا ہوں جی کہ قرآن اور سنت ہے ہمارے پاس، اور ہم نے اس سے پار ہو جانا ہے۔ آپ اپنی پوزیشن کو ایز اے متکلم کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ پہلے دیکھیں دونوں جو سبجیکٹ میٹر ہے نا ان کو سمجھیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ جو ہے لو آف وزڈم ہے، بڑی آسان سی تعریف ہے۔ اب فلسفہ جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں مختلف شاخ ہیں۔ ایک شاخ جو ہے وہ میتھمیٹکس ہے، ایک شاخ جو ہے وہ فزکس ہے، ایک شاخ اس کی تھیولوجی ہے، اور ایک اسی طرح جو ہے نا فلسفے کی مختلف شاخیں، ایک شاخ جو ہے منطق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے۔ جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہوں گے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، وہ فلسفے کے نیچے ہی آنا ہے۔ تو اب اگر ہم لوگ دینی علوم حاصل کرنے جا رہے ہیں، فرض کریں اب قرآن کی ہم لوگ اگزامپل دیکھ لیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے گرامر آنی چاہیے، عربک گرامر۔ اب گرامر کیا ہے؟ گرامر خود ایک فلسفے کی شاخ ہے۔ اور بلکہ آپ یہ کمپیریزن کریں گے کہ جو عربک گرامر ہے اور کبھی آپ اس کو منطقی کتابوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو دونوں میں آپ کو سملیرٹی نظر آئے گی، اور یہ بات جو ہے فارابی نے بھی اپنی احصاء العلوم میں بتائی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کمپیریزن دیکھیں گے تو یعنی آپ کو یہ نظر آئے گا، کیونکہ جو گرامر کی ڈیولپمنٹ ہے وہ حضرت علی کے دور سے شروع ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی جو گرامرینس تھے یعنی وہ لاجک وغیرہ سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم لوگ یہ دیکھیں، اگر ہم لوگوں نے اپنی بات کو کنوے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ریٹورک یوز کرنا پڑے گا۔ تو ریٹورک بھی ایک فلسفے کی شاخ ہے جس کو ہم لوگوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر ہم لوگوں نے فرض کریں کہ کسی بیماری وغیرہ کو پڑھنا ہے، اس کے لیے ہم لوگوں کو پڑھنی پڑے گی، سائنس پڑھنی پڑے گی۔ اب جہاں تک بات ہو، ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جو ہماری ایون جو لینگویج ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ فلسفے کی محتاج ہے۔ یعنی عربک لینگویج آپ بغیر گرامر کے نہیں سمجھ سکتے عربی کو، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور اسی طرح ہم لوگ بغیر منطق کی کوئی دلیل نہیں دے سکتے۔ اگر ہم لوگ کسی سے کوئی بات کرنے جائیں گے، میں اس کو منطق کے اوپر دلیل دوں گا، کیونکہ منطق کیا ہے؟ منطق ایک ٹول ہوتا ہے جو کہ آپ کے آرگومنٹس کو ٹھیک کر دیتا ہے، یعنی آپ کے آرگومنٹس میں سے مسٹیکس نکال دیتا ہے۔ یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے کل ملا کے فلسفہ ہے۔ اب علم الکلام کیا ہے؟ علم الکلام ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہم اپنے عقائد کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ سے کوئی فلسفی نہیں بنائی ہوئی، بلکہ یہ اگر آپ اپنے عقائد کو دفاع کرنے کے لیے جو بھی ٹول یوز کریں گے وہ علم الکلام کے اندر ہی آئے گا۔ اب ہمارے یہاں علم الکلام اشاعرہ اور ماتریدیہ تک محدود ہے، لیکن علم الکلام کی وہ مختلف شاخیں یعنی جو عبادی ہیں ان کا اپنا علم الکلام ہے، جو ہمارے پہلے تشیعی حضرات ہیں ان کا الگ علم الکلام ہے۔ تو اپنے عقائد کو دفاع کرنے کے لیے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا اس کو ہم لوگ علم الکلام کہتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ اپنے عقائد کو جیسے بھی دفاع کریں گے وہ علم الکلام کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کو کنٹینیو کس سینس میں رکھنا چاہیے؟ مطلب آج کے زمانے میں، جیسے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ معتزلہ کے اگینسٹ ایک متکلمین نے پہلے ان کا رد کیا، پھر فلاسفہ کے اگینسٹ ان کا رد کیا متکلمین نے۔ آج کل کے دور میں کلام اسی ڈگر پہ ہونا چاہیے، وہی بحثیں ہونی چاہیے جو پہلے صدیوں پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں، یا ان میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، کوئی نئی ڈائریکشن آنی چاہیے ساتھ؟ جہاں تک علم الکلام کے سبجیکٹ میٹر کی بات ہے، وہ ایک بڑا فلیکسیبل میٹر ہے، کیونکہ ہر زمانے میں اپنا مسئلہ آتا ہے اور اس مسئلے کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں علم الکلام کے استعمال کی جو سب سے پہلی دلیل ملتی ہے وہ ہمیں صحابہ کے دور سے ملتی ہے، جیسے علامہ پراروی نے مرام الکلام میں بتائی ہوئی ہے کہ سیدنا فاروق جو تھے اور سیدنا ابن عباس وغیرہ جو تھے وہ یہودیوں سے مباحث کیا کرتے تھے مختلف موضوعات پہ، جیسے فرشتوں وغیرہ کے مسئلے مسائل ہو گئے۔ پھر اسی طرح میں نظر آتا ہے کہ مسئلہ جبر و قدر جو تھا وہ کافی ڈسکس ہوتا تھا، کہ ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ اس معاملے کو نہ ذکر کیا جائے۔ تو یعنی ہمیں وہ علم الکلام کی جو ہے ایک ارلی صورت نظر آتی ہے، لیکن علم الکلام جو باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ امام بہقی کی ہے الاعتقاد، اس کے اندر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ابن عمر کے دور میں ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے معبد الجہنی کے نام سے، اور وہ ان سے نا قدر والے معاملے پہ بحث کرتا ہے۔ اور ابن عمر ظاہری سی بات ہے وہ جو ایک قدری تھا وہ بندہ، اور ابن عمر جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے اہل سنت کا موقف ہے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ذہن درمیانی مناظرہ ہوا تھا۔ تو یہ بیسکلی اب اس طرح جو قدری تھے جو کہ آپ کہہ لیں کہ ٹوٹلی فری ول کو مانتے تھے،
ان کے بیسکلی وہ سب سے پہلا ایک گروپ ہمارے پاس اٹھ کے آتا ہے. اب انہوں نے جو بیسکلی آرگیومنٹس کھڑے کیے ان کے آگے دلائل دینے کو. پھر اسی طرح یہ اسپیکٹرم بڑھتا گیا. ہمارے پاس پھر آگے جب ہمارا کرسچن سے انٹریکشن ہوتا ہے, یہودیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کا دین چونکہ آپ کہہ لیں ایز کمپیریٹیولی اسلام سے پہلے کا ہے ان دیٹ پرٹیکولر سینس, تو انہوں نے اپنی تھیولوجی ڈیولپ کی ہوئی تھی. ان کا بھی جواب دینا تھا, ان کے سامنے بھی دفاع کرنا تھا. تو اس لیے جو ہے جو یعنی وہ اعتراض اٹھاتے تھے اس کا دفاع کیا جاتا تھا. اب جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ بڑا فلیکسیبل علم ہے, یعنی شروع کے دور میں ہم دیکھیں صرف مسئلہ جبر و قدر پہ بحث ہو رہی ہے, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسلام کے اندر مجسمی داخل ہو جاتے ہیں. مجسمی وہ جو خدا کے لیے جسم مانتے ہیں, ہاتھ پاؤں مانتے ہیں. پھر ان سے یہ بحث ہوئی کہ خدا کا جسم ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد ایک دور آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں فلاسفہ آ جاتے ہیں, اور جب فلاسفہ کا لفظ ہم لوگ اسلامی فلسفہ میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد مشائی فلاسفہ ہوتی ہے. اس سے مراد ہماری فلسفہ عموماً نہیں ہوتی. جو مشائی فلاسفہ جو فلسفے کی ایک شاخ ہے جن کو پیراپیٹیٹکس کہتے ہیں, ہماری وہ مراد ہے. تو بیسکلی ان کی آپ کے لیے ریفیوٹیشن کا دور آیا جہاں پہ امام غزالی, امام رازی وغیرہ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک علم الکلام جو ہے نا, پھر وہاں پہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بڑی مشہور بحث آ جاتی ہے, کیونکہ شیخ محی الدین ابن عربی ان کے بعد آتے ہیں. تو شیخ محی الدین ابن عربی اپنا وحدت الوجود کا فلسفہ دیتے ہیں, پھر آگے سے شیخ احمد سرہندی وحدت الشہود کا فلسفہ دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو اب آج کل جیسے علم کلام جدید کی ایک بات ہوتی ہے, اس کے اوپر تھوڑا بہت کام ہوا بھی ہے, لیکن ابھی اس طرح لیول پہ نہیں ہوا کہ جس کے اندر ہم لوگ جو ہے کانٹ, ہائیڈگر وغیرہ جتنے بھی آپ کے پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفرز ہیں, یہ ایون پوسٹ رینیسانس فلاسفرز ہیں, ان سب کو ایگزامن کیا جائے اور ان کا بیسکلی ایک طرح سے آپ کہیں کہ جس طرح ہم لوگوں نے یونانی فلسفے کے ساتھ کیا تھا کہ ان کی جو باتیں سینس بناتی تھیں ہم لوگوں نے وہ لے لی, جو باتیں تعقل میں نہیں تھی, معقول باتیں نہیں تھیں, ہم لوگوں نے ان کا رد کیا. تو اسی طرح اب یہاں پہ بھی کرنا چاہیے. اس پہ بھی کام سلو ہے لیکن گریجولی اس پہ کام بھی ہونا چاہیے.